پھر پڑھ لو فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب خوشیاں مناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ بعد ازم دو صلات میرے نہایتی واجب الاحترام ذی مکرم و ذی احتشام حاضرین و سامعین و عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں تاجدار کائنات سرکار مدینہ اور راحت سرور و قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1500 سالہ آمد مصطفیٰ کی خوشی منانے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے محبوب کی آمد کے صدقے سے، محبوب کے میلاد والے مہینے کے صدقے سے، محبوب کی میلاد والے دن اور رات کے صدقے سے، اللہ تعالیٰ محبوب کی ہر گھڑی کے صدقے سے، اللہ تعالیٰ حضور کی آمد اور آپ کے اس کائنات میں ظہور پذیر ہونے کے صدقے سے اللہ تعالیٰ امت مصطفیٰ کے حال پر رحم فرمائے۔ عزیزان محترم، شادی پہلے لگا رہا تو ٹھیک ہے، دیوائم کو سا تلاوت کی ہے، وہ اپنی مقام پر ہے، اپنی جگہ پر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی ہر مسلمان کو ہے۔ میں کسی پہ فتویٰ نہیں لگا رہا، میں کسی مسلک پر، کسی مکتبہ فکر پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ جس نے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھ لیا ہے نا، اگر اس کے دل میں ایمان کی روشنی ہے تو وہ حضور کی آمد کی خوشی ضرور مناتا ہے۔ انداز جدا جدا ہے، کسی کے طریقے پہ اعتراض کرنے کا حق مجھے نہیں ہے اور نہ کسی کو میرے طریقے پہ۔ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، ہاں یہ بات یاد رکھیے، شرع شریف کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر کوئی بندہ خوشی مناتا ہے تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ آقا کی خوشی منائے۔ پیمانہ یاد رکھ لیں، شریعت نے جس چیز کو منع کرنا تھا اس کے متعلق حکم صادر فرما دیا کہ یہ تم نے نہیں کرنا۔ جس کے متعلق کہنا تھا، امر دینا تھا کہ کرنا ہے، وہ کہہ دیا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حلال اور حرام کے دائرے میں نہیں آتی، ان کو ہم مباح کہتے ہیں، مستحب کہتے ہیں۔ اگر کر لی جائے تو ویل اینڈ گڈ ہے، کسی وجہ سے بندہ نہ کر سکے تو اعتراض نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں کر کے سمجھانے کی نیت سے گزرنا چاہتا ہوں، ہر مسلمان نے
کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، مجھے وہ نام لینے کی اب ضرورت نہیں ہے، سارے ہی جانتے، کسی بھی مکتبہ فکر مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اس نے کلمہ میرے آقا کا پڑھا ہے، اور جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کی خوشی کرنا، اس کے آنے کی خوشی کرنا اپنے انداز میں شرع شریف کے دائرے میں رہتے ہوئے، غیر شرعی حرکات کا تعلق قطعاً میلاد مصطفیٰ سے نہیں، نہ گانوں کا ہے، نہ ڈانس کا ہے، نہ بے پردگی کا ہے، نہ بے حیائی کا ہے، کسی چیز کا تعلق نہیں ہے۔ میلاد کا تعلق فقط اللہ کے قرآن سے ہے، تلاوت قرآن کی جائے، حضور پر نعت پڑھی جائے، درود و سلام پڑھا جائے، آقا کے خصائص، حضور کی خصوصیات بیان کی جائیں۔ تیرے وصف تو عیب تناہی سے ہیں پاک، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے وصف تو عیب تناہی سے ہیں پاک، میرے شاہ مجھے کیا کیا کہوں تجھے، تناہی مانا حد ہی کوئی نہیں ہے۔ امام جلال سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب خصائص الکبریٰ میں 250 خصوصیات آقا دو جہاں کی ذکر کی ہیں، ان سے بڑے بڑے علماء بھی ہیں، انہوں نے اس سے زیادہ کی ہیں، مخلوق سے زیادہ خود دائدار کائنات جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کتنے خصائص عطا فرمائے ہیں، اور حضور سے زیادہ خود خدا جانتا ہے کہ میں نے مصطفیٰ پر کتنے کرم فرمائے ہیں، کتنا نوازا ہے اپنے محبوب کو، حضور سے زیادہ اللہ جانتا ہے۔ تو آپ کے وصف عیب تناہی سے ہیں پاک، یعنی حد و شمار نہیں ہے، آپ کے وصف کا، اوصاف کا حدود اور شمار میں آنا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنے اوصاف و کمالات حمیدہ عطا فرمائے ہیں جو کسی کی گنتی میں آ سکتے ہی نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، تو آقا دو جہاں کا میلاد شریف، میلاد کا معنی کیا ہے؟ میلاد کا معنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کا ذکر کرنا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا کائنات ارضی پر آنے کی خوشی منانا۔ عزیزان محترم، شرع شریف میں کوئی منع نہیں، شرع شریف میں، شریعت مطہرہ میں کوئی منع نہیں ہے کہ تم حضور کی آمد کی خوشی نہیں منا سکتے۔ آئیے قرآن پڑھنے لگا ہوں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکوننا عیدا لاولنا وآخرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ ہمارے اوپر نعمتوں والا دسترخوان مائدہ اتار جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید بن جائے۔ اگلوں میں شامل کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام خود تھے، ان کے ساتھ والے تھے، ہم مانتے ہیں ان کے لیے عید ہے، ان کے لیے عید ہے۔ یہ جو پچھڑوں والا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ اگلوں میں عیسیٰ علیہ السلام شامل، ان کے حواری امتی شامل، ان کے لیے نعمت ہو گئی، عید ہو گئی، ہم مانتے ہیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اولنا و آخرنا،
ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید ہو، ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید ہو۔ قرآن سے پوچھا، قرآن یہ آخر والوں کے لیے عید کیسے ہوگی؟ قرآن کا ذکر بایام اللہ، اللہ کے نے دن یاد دلاؤ، اللہ کے نے دن یاد دلاؤ۔ اگلوں کے لیے عید سمجھ آتی ہے، یہ پچھلوں کے لیے قرآن کوئی قصہ کہانی نہیں ہے کہ یہ آپ کو سمجھ نہ آئے۔ اولنا و آخرنا، یہ پہلوں کے لیے بھی عید ہو، یہ پچھلوں کے لیے بھی عید ہو۔ اب پچھلے عید کیسے منائیں گے؟ اب وہ معدہ تو ہے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو موجود ہے نہیں، وہ چوتھے آسمان پر ہے، زندہ ہیں، زندہ اٹھائے گئے، ہمارا عقیدہ ہے وہ چوتھی آسمان پر ہیں۔ اب پچھلوں کے لیے عید کیسے ہو؟ تو عید یہ ہوگی کہ جس دن وہ مائدہ نازل ہوا تھا اس دن کو یاد کر کے خوشی منائیں، یہ پچھلوں کے لیے عید ہوگی۔ تو مائدہ کو یاد کرنا، جس پہ کھانا آیا اس کو یاد پہلے بھی کریں تو ان کے لیے عید ہو، پچھلے بھی یاد کریں تو عید ہو۔ اگر کھانے کے آنے پر عید منائی جا سکتی ہے تو حسین کے نانے کے آنے پر بھی عید منائی جا سکتی ہے۔ اینڈی ٹھنڈی سوال اللہ تو میرا خیال ہے کہ باندھی نہیں تھی جی بولے کو سبحان اللہ اچھی کو، میری خاطر نہ بولو، حضور دی آمد دی خاطر بولو، آمد مصطفیٰ۔ ایڈے ٹھنڈے نہیں ہونا چاہیے بندیاں نو، کوئی ایسی گل نہیں، مصیبتیں آنیاں رہندیاں نے، انہیں دساں گا کہ مصیبتیں واپس کیے جانی ہیں، کس طرح جانی ہیں۔ آمد مصطفیٰ، سارے بولو جنہاں حضور دا کلمہ پڑھے، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ، سرکار کی آمد۔ اچھی بولا میر، کوئی یہ نہ سمجھے گا نواباں چودھریاں سارے حضور کے امتی ہیں، حضور کے امتی۔ آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، اچھی بول، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ عزیزان گرامی قدر، کائنات خوشیاں منا رہی، عید الاولنا وآخرنا۔ اگر کھانا آ جائے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ کھانے کے آنے پر عیسیٰ علیہ السلام کے اگلے اور پچھلے عید منا رہے ہیں۔ پتہ چلا وہ وقت ہے، وہ وقت متعین ہو گیا، جس وقت وہ مائدہ اترا، وہ نعمت اتری، وہ عید کا دن ہو گیا۔ جب کھانا اترے تو عیسیٰ علیہ السلام والوں کے لیے عید ہوتی ہے، جب حسین کا نانا ہے تو کملی والے کے غلاموں کے لیے عید ہوتی ہے۔ غلام ہو سی دنیا کا طریقہ ہے، دھی پتر دا ویاہ کرے تے بندہ بلاندا ہے اپنے نوں بھی، رشتہ داراں نوں بھی، دوست احباب نوں، دو چار بیگانیاں نوں بلاندا ہے، کارڈ گھلدا بھی آئیو۔ جیڑا خوشی وچ شامل نہ ہوئے، منہ سجا کے بہ جائے، بندہ کہندا نے چنگا نہیں کیتا میرے نال، انہیں چنگا نہیں کیتا، یہ میری خوشی وچ شامل نہیں ہویا۔ آئے آئے کلمہ پڑھنے والوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، سنو سنو، اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی۔ ارے منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ تحقیق ہم نے احسان فرمایا ہے، کن پر؟ یہ لفظ میرے نہیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ترجمہ مسلمان مترجم کا ہے،
لیکن ان کا معنی بھی یہی بنتا ہے لقد تاکید من اللہ من معنی احسان من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کیا کر کے اذ بعث فیہم رسولا اپنا محبوب عطا فرما کے اللہ نے کیا کیا ہے احسان اللہ نے کی کیتا ہے اچھی بولو اللہ نے کی کیتا ہے اللہ کا میں احسان کیتا ہے تو بندہ فراموش شان فراموش بن جائے اس وڈی بدبختی کی ہو سکتی اللہ کا میں احسان کیتا ہے بندہ کا نہیں تو احسان فراموشی ہوتی ہے بندہ احسان کو نہ مانے اللہ صحابہ سے پوچھ لیتے ہیں یہ من کا معنی صحابہ سے پوچھ لیتے ایک دن صحابہ بیٹھے ہوئے حضور آئے کیا صحابہ جلسنا ما اجلسکم تم کیوں بیٹھے ہو کہا جلسنا ندعو اللہ و نحمدو ما ہدانا لدینہ ومن بہ علینا ومن بک علینا فی روایت کہا اے میرے صحابہ تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو ایسے صحابہ حضور کے ذکر سے زیادہ کوئی ضروری اور کام ہے اس مسجد کے اندر بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو پھر ایسے مزہ نہیں آتا خیال کریں ذکر مصطفیٰ سے ضروری کوئی چیز نہیں ہے ذکر خدا تو ذکر بہت بڑے ہیں ایک ہے ذکر خدا اور ایک ہے ذکر مصطفیٰ جب اس کی ہوتے ہوئے ہماری توجہ کوئی اور پھر تمہارا اللہ ہی حافظ ہے پھر گھر بیٹھ کے سارے کام ہو سکتے گھر بیٹھے رہے عزیزان گرامی قدر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہا اے میرے صحابہ کیوں بیٹھے ہو کہا ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں اس کی حمد بیان کر رہے ہیں اور ما ہدانا لدینہ اس نے جو اسلام کی صورت میں ہمیں ہدایت دی ومن بک علینا اور آپ کی صورت میں جو ہم پہ احسان فرمایا ہے دو چیزیں بیان کی ہیں صحابہ نے تین چیزیں بیان کی ہیں ایک اللہ کو یاد کرنا ایک اللہ کی حمد کرنا یہ اللہ کا یاد کرنے کے اندر ہی ہے چلو اللہ کو یاد کرنا اللہ کی حمد کرنا یہ تو بنتا ہے کہ کیا جائے کہ تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں اس کے اوپر کیوں کہ اللہ نے ہمیں اسلام بھی دیا ہے محمد مصطفیٰ بھی دیا ہے اور یہ ایسے نہیں کہہ دیا کہ من بک علینا یا رسول اللہ جو آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان ہوا ہے نا جی اسلام احسان ہے میں نے کہا قرآن بھی احسان ہے اسلام بھی احسان ہے نمازیں بھی احسان ہیں دین سارے کا سارا احسان ہے لیکن اے ویکھو لبیا کتھوں ہے اے ویکھو لبیا کتھوں ہے مانا اسلام احسان ہے میں بھی مسلمان آپ بھی مسلمان مانا قرآن احسان ہے مانا پوری کائنات پورا دین احسان ہے ہر نعمت بندے پر احسان ہے رب نے کسی چیز کو دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان فرمایا ہے لیکن جب آمینہ کا لال عطا فرمایا کہا سونا دنیا والو اے ایمان والو میں نے تم پہ احسان فرمایا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول مرحبا 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 ارحبا عزیزان گرامی قدر جب حضور نے یہ سنا نا یہ سنا پتہ ہے میں قسم اٹھاؤ
کہا قسم اٹھاؤ کہ واقعی واللہ کہا اسی لیے بیٹھے ہوئے تھے؟ انہوں نے قسم اٹھائی تو حضور نے فرمایا میں نے قسم اس لیے نہیں لی ہے کہ مجھے تمہارے اور کوئی بدگمانی ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ جو تم بیٹھ کے ذکر کر رہے ہو نا، میرا بھی، اسلام کا بھی، اللہ کا بھی، ہم تو پہلے ہی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ جو کر رہے ہو نا تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اللہ کو یاد کر رہے ہو اور اسلام کا ذکر کر رہے ہو اور میرے احسان مان رہے ہو کہ میں آ گیا ہوں، اس کی خوشی منا رہے ہو، اس کا ذکر کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی جبریل کو میرے پاس بھیجا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل جو تم کر رہے ہو، یہ جو تم بھی کر رہے ہو، کہا یہ جو عمل تم ابھی کر رہے ہو نا، تم زمین پر بیٹھ کر یہ سارا عمل کر رہے ہو، خدا عرش والا ملائکہ کے سامنے فخر کر رہا ہے کہ دیکھو۔ حضور سے خود پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنا ذکر آپ ہمیں سنائیں۔ حضور خود اپنا ذکر کر رہے ہیں، ہائے ہائے ہائے، وہ ذکر کتنا سونا ہوگا، خدا تو کرے ہی کرے، خدا کا ذکر سب سے اعلیٰ ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اب سنو حضور کی زبان سے، اطیب الطیبین، پاکوں سے پاک، متعدد حدیث کریمہ میں اپنے آباء و اجداد، آباء و اجداد کا ذکر کرنا بھی میلاد میں شامل ہے۔ اپنے آباء و اجداد پاکیزہ، پسندیدہ اور بہترین ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اب پسند کس نے کی ہے؟ اللہ نے۔ ام رسول کریم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم منبر پر جلوہ فروز ہوئے، فرمایا میں کون ہوں؟ کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اپنی رسالت کا تذکرہ نہیں کیا بھیا آپ نے، یہاں پر بھی نبوت میں اپنے آنے کا تذکرہ، اپنی ذات کا تذکرہ، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ فرمایا سنو، ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقۃ۔ آپ نے فرمایا یہ اس بات میں کوئی شک نہیں۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ تاجدار کائنات۔ اے توجہ کرنی ہے، حضور فرما رہے ہیں، فرماتے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے بہترین مخلوق انسانوں میں سے بنایا۔ بندہ بندے دا پتر ہوئے صحیح کہ انسان بن کو بندہ غلط کام کر رہا، او انسان بن، او انسان بن۔ انسانوں میں سے اللہ نے مصطفیٰ کو بھیجا، اور انسانوں کو تم خوشیاں تو منا لو، بندہ انسان بن کے، مسلمان بن کے محبوب رحمان کی خوشیاں منانا تیرا کام ہے، اور رحمت کی بارش کرنا میرے خدا کا کام ہے۔ حضور نے اپنا بتایا، پھر فرمایا ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک عرب ایک عجم۔ ایک حصہ کون سا بنایا؟ عرب۔ کون سا بنایا؟ اچھی بولو، کون سا بنایا؟ تانوں یاد ہو جائے حدیث شریف، پہلے مخلوق انسان بہتر، پھر فرمایا دو حصے بنائے، عرب بنائے اور عجم بنائے، عرب بنائے اور عجم بنائے۔ پھر فرمایا اللہ نے مجھے عمدہ ترین جماعت عرب میں رکھا، سبحان اللہ۔ ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ۔ اللہ حضور اب اپنی خود تعریف فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میں کون۔ پھر میں خالق کائنات نے عرب کے مختلف قبیلے بنائے تو مجھے اعلیٰ شان والے قبیلہ قریش میں پیدا فرمایا۔ یہ میری گل نہیں، حضور دی گل ہے۔ اللہ تعالی سے جو وقت آندا حضور خطاب فرما رہے ہوندے ہیں،
تے اسی بیٹھے سن رہے ہوندے تے پھر بھی بندہ نہ خوش ہوتا ہے. یوں سمجھ لو کلام بول میں رہا ہوں لیکن کلام مصطفیٰ کریم کا ہے. یہ بس بولنے والا ہی ہے. جیسا یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، یاد خود نہیں بولتا، میں نہیں بولوں گا یہ نہیں بولے گا. ہاں حضور کی باتیں ہیں بتا میں رہا ہوں. اللہ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا. فرمایا رب ذوالجلال نے قریش کے متعدد خاندان بنائے تو میری پیدائش سب سے افضل خاندان. آئے ہائے ہائے حضور بتا رہے ہیں ایویں نہ سمجھنا مینو. فرمایا سب سے افضل خاندان بنو ہاشم میں پیدا فرمایا. اور دوسری روایت میں آتا ہے فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا، میں خود بھی سب سے اعلیٰ اور شان والا ہوں اور میرا گھرانہ اور خاندان بھی اعلیٰ ہے. اسی لیے تو پھر ہم کہتے ہیں سارے رل کے پڑھنا ہے فضل رب العلا. سارے پڑھو فضل رب. ختم ہو گئی تقریر یار. فضل رب العلا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ. آئیے سارے نہیں بولے ہو، سارے نہیں بولے ہو، سارے بولو پھر مزہ آئے گا. مل گئے جنہوں رب نے زبان دیتی ہے اللہ نے مدینہ بھی وکھاوے تے سرکار دا روضہ بھی وکھاوے پڑھ لوے. مل گئے اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے. حضور نے فرمایا میں انسانوں میں آیا انسان اعلیٰ. حضور نے فرمایا میں عرب میں آیا عرب اعلیٰ. حضور نے فرمایا میں قریش میں آیا قریش اعلیٰ. حضور نے فرمایا میں بنو ہاشم میں آیا بنو ہاشم اعلیٰ. حضور بتانا چاہتے ہیں جن میں میں آتا ہوں یا جو مجھ میں آتے ہیں وہ اعلیٰ ہو جاتے ہیں. چرچا رہے گا چرچا رہے گا چرچا رہے گا چرچا رہے گا. مصطفیٰ جبریل والا حضور پوچھیا جبریل تو کدے میرے ورگا سونا ویکھیے؟ اس نے کہا فاقہ گردی تیم میرے بتاں ورزی تیم بس یار خوباں دی تیم لیکن تو کچی سے دی کری. کہا یا رسول اللہ فرش و عرش آفاقہ شرق و غرب کائنات کا میں نے کونا کونا ٹٹولا ہے. نہ تیرے گھر جیسا کسی کا گھر ہے نہ تیرے در جیسا کسی کا در ہے نہ تیرے حسن جیسا کسی کا حسن ہے. ہائے ہائے ہائے. تو پھر میں کہہ دوں میرے حسین میرے مصطفیٰ کے حسین جیسا کوئی حسین نہیں. میرے مصطفیٰ کی حسن جیسا کوئی حسن نہیں. میرے مصطفیٰ کی زہرا جیسی کسی کی زہرا نہیں. میرے مصطفیٰ کی بیٹیوں جیسی زینب اور رقیہ ام کلثوم جیسی کسی کی بیٹیاں نہیں. کسی کے صدیق جیسا میرے ابوبکر صدیق نہیں. کسی کے عمر جیسا میرے محبوب کا عمر نہیں. اعلی غرض میرے مصطفیٰ کے صحابہ جیسے صحابہ نہیں. میرے مصطفیٰ کے اہل بیت جیسے کسی کے اہل بیت نہیں. اور میرے محبوب کی امت جیسی کسی کی امت نہیں. آخری بات عرض کر کے موضوع ختم کر رہا ہوں. بندہ قبیلہ آراش سے اور 1500 سالہ جشن کا مقصد یہ ہے جب کسی کی برتھ ڈے ہو تو تحفہ دیتے ہو نا.
کسی کی برتھ ڈے ہو تو تحفہ دیتے ہو، تو تم بھی حضور کے میلاد کے اوپر تحفہ دو نا۔ جو نماز نہیں پڑھتا نمازی ہو جائے، اونچی بولو، چلو پڑھنا بعد کی گل ہے۔ اللہ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں نماز نہیں پڑھتا حضور نماز دا تحفہ دے، جہاں جھوٹ بولتا ہے جھوٹ چھڑ کے سچ دا تحفہ حضور نو دے، جہاں چھوٹے نال پیار نہیں کرتا اور چھوٹے دے دست سے شفقت رکھ کے حضور نو تحفہ دے، جہاں بڑے دا ادب نہیں کرتا وہ بڑے دا ادب کر کے اپنے حضور تحفہ دے، جہاں والدین کی خدمت نہیں کرتا والدین کی خدمت کر کے اپنے حضور تحفہ دے، جہاں صحابہ کی عزت نہیں کرتا صحابہ کی عزت کر کے حضور تحفہ دے، جہاں اہل بیت کی عزت نہیں کرتا انہوں اہل بیت کی عزت کر کے حضور تحفہ دے، جہاں حضور دی امت نو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے انہوں چاہیے حضور دی امت نو ایک بنا کے میلاد مصطفیٰ دے پلیٹ فارم تے اکٹھے ہو کے حضور نو ایک وے سب سے اعلیٰ بھی سب سے نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول سب رسول لا سے